बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और आज स्काइप से मेरे साथ जुड़े हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 44,000 से ज़ायद हो चुकी है। 958 अमवात वाक़या हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 48 लाख से तजावुज़ कर चुकी है और अमवात 3,18,000 से ज़ायद रिकॉर्ड हुई हैं पूरी दुनिया में। रूस दूसरे नंबर पर आ गया है। बहुत तेज़ी से रूस में कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। तो अब अमेरिका के बाद रूस का दूसरा नंबर है। अमेरिका में 15 लाख से ज़्यादा मुतासरीन है और रूस में ये नंबर 3 लाख तक जा पहुंचा है। स्पेन, ब्राज़ील, बरतानिया, इटली इसके बाद आते हैं। भारत में भी कोरोना से मुतासरीन की तादाद पहली बार 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। चीन का एक शुमाल मशरक़ी शहर है शूलान, जहाँ पर कोरोना वायरस निकला है। उसके बाद उन्होंने वही इक़दाम उठाए हैं जो वुहान को जिस तरह से आइसोलेट किया गया था, बिल्कुल उसी तरीक़ाकार के ऊपर अमल दरामद करते हुए चीन ने इस 7 लाख आबादी पर मुश्तमिल शहर को भी लॉकडाउन कर दिया है। तो ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान और दुनिया भर की। कोरोना के हंगाम सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस की समाअत थी। आज दूसरे रोज़ भी वहाँ क्या कुछ हुआ और फिर कोरोना की वजह से ही सिंध में सियासत क्या दम ले रही है, वहाँ से हम खबर यह है कि पीटीआई ने सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा किया है। फिरदौस शमीम नकवी जो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध असम्बली में बहैसियत अपोजिशन लीडर, उन्होंने मालियाती एमरजेंसी लगाने का भी मुतालबा किया है। क्या गवर्नर राज सिंध में लगाने से कोरोना काबू में आ जाएगा और क्या गवर्नर राज लगाने से सूरत हाल कंट्रोल हो जाएगी? ये मुतालबे की समझ नहीं मुझे आ पाई। आपने कैसे देखा इस मुतालबे को? क्या वाकई इसकी ज़रूरत है कि सिंध में ऐसे हालात हैं कि गवर्नर राज लगा दिया जाए? ये क्यों लगाया जाता है, किन हालात में लगाया जाता है? देखिए, फिरदौस शमीम नकवी जो है वो पीटीआई के पुराने वर्कर हैं, एक बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी अपनी एक कमिटमेंट है और एक सियासी कारकुन के तौर पर उनकी बड़ी कदर है मेरे दिल में। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स को अब कर रहे हैं और जो हंगामा उठाना चाहते हैं उसका कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा। और मुर्तज़ा वहाब ने तो ये बात कही है कि उन्होंने दस्तूर ही नहीं पढ़ा हुआ, कि वो दस्तूर की दफा 235 का हवाला दे रहे हैं, जबकि 233 का हवाला देना चाहिए, 234 का हवाला। असल में 235 हो, 233 हो, 234 हो। बात ये है कि आप सिंध में एक ना तो इस वक्त कोई इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं, ना गवर्नर राज नाफिज कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जरूरत होगी, उसकी तौसीक करानी पड़ेगी आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, पार्लियामेंट से, सेनेट से भी, और ये तौसीक मुमकिन नहीं होगी। इसलिए ये गवर्नर राज का ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकता, वो अधूरा रह जाएगा, उससे क्राइसिस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और 18वीं तरमीम से पहले भी गवर्नर राज लगाना आसान नहीं था, लेकिन उसके बाद तो बहुत मुश्किल हो चुका है। और पाकिस्तान की तारीख जो है वो हमें बताती है कि जहां वफाक ने सूबों के मामलात में बेजा मदाखलत की है, उनके अदारों को सस्पेंड किया है और वहां गवर्नर राज नाफिज करने की कोशिश की है, उसने बहुत नुकसान किया है, बड़े तल्ख नताइज निकले हैं। वो मशरकी पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक गवर्नर राज लगाया गया था। 54 में मुस्लिम लीग वहां हार गई और AK फजलुल हक जो है उनकी वजारत कायम हुई। मेरा ख्याल है AK फजलुल हक की थी, हो सकता किसी और की हो, लेकिन बहरहाल वहां फिर गवर्नर राज नाफिज किया गया मरकज की तरफ से, जिससे बहुत शिद्दत के साथ मरकज गुरेज रुझानात वहां पैदा हुए। तो ये सिंध में अब वो आसान नहीं है। अब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अलग अलग मंजूरी लेना पड़ेगी। इसलिए फिरदौस शमीम नकवी साहब और उनके जो दूसरे भाई जी वो सियासी मामलात को सियासी तरीके से हल करना शुरू करें, वजीर आला के साथ बैठें, जो अपनी शिकायत है वहां पेश करें, उनकी बात सुने, अपनी सुनाएं और मामले को आगे बढ़ाएं। हम एक बड़े शदीद बहरान से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस जो है उसने एक वबा जो है अपनी लपेट में रखा है। हमारी मईशत जो है तहोपाला है, हमारे अखराजात जो हैं वो हमसे संभल नहीं रहे। ऐसे में अगर एक और हंगामा पैदा कर दिया जाए, एक और मसला खड़ा कर दिया जाए और सूबे और फेडरेशन के दरमियान
ایک اور مہاجرائی کی کیفیت پیدا کر دی جائے تو اس سے پاکستان کا بھی نقصان ہوگا اور میرا خیال پی ٹی آئی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح ہے, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اچھا سر, یہ تو بہرحال سعید غنی صاحب اس کا جواب دے چکے اور مرزا وہاب بھی دے چکے ہیں. مجھے آپ کی رائے درکار تھی کہ یہ کوئی موضوع وقت نہیں ہے ایسے مطالبات کرنے کا یا ایسی کسی بھی اقدام کی جانب سوچنے کا بھی. بہرحال دوسری جانب ہم سپریم کورٹ میں جو ہے سماعت ہوئی اس کا بھی ذکر کریں گے. آج کچھ صورتحال تھوڑی مختلف نظر آئی وہاں پر, سماعت کا احوال جو اب تک میں نے پڑھا اور سنا وہاں پہ موجود کورسپونڈنٹ سے. لیکن میں ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں شامی صاحب, کورونا کے خلاف پوری دنیا اس وقت جد و جہد میں مصروف ہے. عملی طور پر بھی سائنسدان بھی جڑے ہوئے ہیں, سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ویکسین تیار کر لی جائے, دوا بنا لی جائے. ایک ماڈرنا نامی ویکسین کی جو تیاری تھی وہ جاری تھی اور اب اس کے جو ابتدائی نتائج آئے, جی کمپنی اس کا کمپنی میساچوسٹس کی یہ ایک بایو ٹیکنالوجی کی پروڈکٹ ہے کمپنی کی, اور ماڈرنا ویکسین اس کا نام رکھا گیا ہے. ڈاکٹر بلال پراچا صاحب جو پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر ہیں, وہ اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ سے براہ راست موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے. ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. یہ اس شامی صاحب اس ویکسین کے ابتدائی نتائج کتنے اچھے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایشیا کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں ان میں مثبت رجحان دیکھنے کو ملا ہے. یہ جو کمپنی ہے میساچوسٹس کی بایو ٹیکنالوجی, اس کے اپنے شیئرز میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے. اور پھر جو چین کی ایک اور ویکسین ہے وہ انہوں نے اب بندروں کے بعد انسانوں پر آزمائی ہے اور وہاں بھی مثبت نتائج آئے ہیں. شامی صاحب دیکھیں 8 ویکسینز ہیں جو انسانوں پر جن کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے. جی ہاں, اور یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ ماڈرنا جو ہے بڑی کام کر رہی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ بھی بڑی سپیڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی ویکسین دریافت ہو جائے جو اس کا شافی علاج ہو. یہ جو ویکسین ہے یہ اینٹی باڈی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے اور جسم جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے, اس کی قوت مدافعت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اس وائرس کے حملے کا مقابلہ کر سکے. تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے اور میرا خیال ایک امریکہ میں بھی اس پہ بڑا اطمینان کا اظہار ہوا ہے. اور اب تو وہاں کی جو مختلف کمپنیز ہیں اب وہ پلان کر رہی ہیں کہ کس طرح یہ ویکسینز جو بنیں گی جب, تو پھر کس طرح ان کو بنانا ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اور پھر تقسیم کیسے کرنا ہے. اور ابھی تو ٹرمپ صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے کہ امریکہ اس بات پر غور کر رہا ہے کہ دنیا بھر میں یہ ویکسین مفت فراہم کی جائے تاکہ یہ عمرہ کی اجارہ داری نہ ہو جائے یا امیر لوگوں کی اجارہ داری نہ ہو جائے یا امیر ملکوں کی اجارہ داری نہ ہو جائے. نہیں ٹرمپ اس کے ساتھ ساتھ WHO کو بھی مسلسل آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کوئٹ کر دوں گا یہ پروگرام اور کبھی ان سے مطالبات کرتے ہیں کہ ان کے الزام لگاتے ہیں کہ وہ چین کی طرفداری کرتی ہے WHO. یہ اب WHO کے بارے میں بڑا خطرناک بیان دیا تھا, وہ تو میرے خیال ان کے مزاج کا حصہ ایسے بیانات ہے نا. جی جو ٹرمپ کی الیکشن کمپین ہے اب کیونکہ وہ بہت مشکل میں پڑ گئے ہیں اور ان کی جو ہینڈلنگ تھی اس وائرس کی اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے اور ان کے جو بیانات آتے رہے جو تبصرے آتے رہے وہ بڑے مذاقہ خیز تھے. لیکن اب انہوں نے یہ کمپین چلائی ہے چائنا کے خلاف, ادھر رخ کر لیا ہے تاکہ اپنے ووٹرز کو مطمئن کر سکیں, موبلائز کر سکیں اور اپنی گرتی ہوئی سیاسی ساکھ جو ہے اس کو مضبوط کر سکیں یا سہارا دے سکیں. تو یہ تو سیاست کا معاملہ ہے. ڈاکٹر پراچا صاحب سے بات کر لوں اب میں ساتھ ذرا. بلال صاحب آپ خوش آمدید, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ شامی صاحب کو اگر سن پا رہے ہیں تو شامی صاحب میرے خیال آپ سے مخاطب ہونا چاہیے. شامی صاحب پوچھئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے پہلے تو یہ بتائیے ذرا. جی سب سے پہلے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مجیب الرحمان شامی صاحب اور جامی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں لینے کا. تو میری اسپیشلٹی ہے ایمرجنسی میڈیسن. تو میں ایمرجنسی میڈیسن کنسلٹنٹ ہوں, بورڈ سرٹیفائڈ ہوں اور ڈائریکٹر ایجوکیشن ہوں ایک کمپنی میں جو کہ ایمرجنسی ڈاکٹرز کی ہے. تو یہ مختصر تعارف ہے. آپ بتائیں یہ ماڈرنا نامی ویکسین کے بارے میں کیا تازہ معلومات ہیں؟ امریکی ڈاکٹرز کتنا اس پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں, کتنا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ جی ضرور بالکل. میں انشاءاللہ ویکسین کے بارے میں بات کروں گا. تھوڑا سا میں اس کے بعد جو ہے وہ جو اور تھوڑی سی حوصلہ افزا باتیں اباؤٹ ڈیتھ ریٹ, جنازے کے بارے میں اور دوسری باتوں کو بھی ٹچ کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ کمپنی ہے, جی بہت شکریہ, یہ کمپنی ہے ماڈرنا جو کہ میساچوسٹس کی ہے بایو ٹیکنالوجی کمپنی. تو یہ کمپنی کا نام ہے ماڈرنا اور اس کے جو ہے وہ ٹرائل 1.5 مہینے سے چل رہا تھا جس میں کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 8 لوگوں کے اوپر انہوں نے جو ہے اس کو چیک کیا. یہ ہوتا یہ ہے کہ اس میں میسنجر RNA ایک ہوتا ہے کہ جس کو کہ
भेजा जाता है, समझ लें कि उसमें वायरस की जो प्रोटीन होती है वो उसमें होती है, लेकिन उसका जो इन्फेक्टिव मटेरियल होता है वो उसके अंदर मौजूद नहीं होता। तो ये जाके जो बॉडी के इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करते हैं, जिसके नतीजे में एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं, जो कि जब वो वायरस अटैक करेगा तो उन वायरस को वो अटैक करके जो है वो किल कर देंगे। तो इसमें जो बहुत हौसला अफजा बात हुई जो कि जॉन हॉपकिंस के प्रोफेसर हैं, चेयरमैन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, प्रोफेसर आर्टेरो कैसालेवेल, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ प्रीटी लाइक प्रॉमिसिंग और एक्साइटिंग कि जो नंबर ऑफ एंटीबॉडीज क्रिएट हुई हैं इस वैक्सीनेशन के नतीजे में, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल और मोर देन द नंबर ऑफ एंटीबॉडीज इन दोज पेशेंट्स के जो रिकवर हुए हैं इससे और उनका प्लाज्मा चेक किया। और ये जो प्रोफेसर हैं ये इस इनिशिएटिव को स्पीयर हेड कर रहे हैं, उसको जो वो लेके चल रहे हैं कि जिसमें प्लाज्मा ट्रीटमेंट के बारे में वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसके बाद अभी कितने मराहल बाकी हैं इसको हतमी शक्ल देने? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो अब इसके बाद अगला जो मरहला, यानी कि पहला मरहला इसमें इन्होंने ये देखा कि 8 मरीजों में एंटीबॉडीज पैदा हुई और सेफ्टी के तौर पर ये बड़ी बेहतरीन साबित हुई, कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अब जुलाई में उनका इरादा है कि उसको हजारों और पेशेंट्स के ऊपर ये शुरू करेंगे ट्रायल, और उसको जो है वो बड़ी तेजी के साथ लेके आगे जाया जाएगा, जिसमें कि विद इन फ्यू मंथ्स और सेवरल मंथ्स, जिसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली बाय द विंटर ऑफ 2020 वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ये वैक्सीनेशन तैयार होकर मार्केट में अवेलेबल हो। और इसमें उनको काफ़ी बड़ी फंडिंग है जिसके ऊपर 12 सवालात भी उठ रहे हैं, लेकिन ये अभी तक अपना काम इन्होंने करके साबित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो वो उस बहुत बड़ी फंडिंग नतीजे में इनको काफ़ी तेज़ी से इसको लेके चल सकते हैं, जिसमें कि 2020 विंटर में ये हो सकता है। यानी इस साल की आखिर तक सर्दियों तक ये वैक्सीन आ सकती है। ये प्रिवेंटिव होगी या जो इफेक्ट हो जाएगा उस पे असर करेगी? जी बिल्कुल, ये प्रिवेंटिव होगी। और दूसरी तरफ जो मैंने बात की प्लाज्मा ट्रीटमेंट, तो इसमें यानी ये मकसद हो सकता है कि एक दफ़ा बॉडी में ये तो एंटीबॉडीज क्रिएट कर देगी वैक्सीनेशन, और उसके बाद जब वायरस अटैक करेगा तो उस सूरत में ये उन एंटीबॉडीज को जो है वो किल कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक, इसलिए इनकी नंबर ऑफ एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप होगी प्लाज्मा से। चले ठीक है, दो चीज़ें मुख्तलिफ आप बयान कर रहे हैं ना, वो वाजे कर दी आपने कि ये प्रिवेंटिव होगी और ट्रीटमेंट प्लाज्मा से की जाएगी। अच्छा, अब साथ आप कुछ डेथ रेट का और तदफीन का मसला भी उजागर करना चाह रहे हैं, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप इस बात पर भी इज़हार ख्याल फरमा लें। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें बड़ी अहम बात यह है कि डेथ्स के बारे में जो है वो जो नंबर ऑफ डेथ्स को बयान किया जाता है, दे आर नॉट एग्जैक्टली ऑल कोरोना पॉजिटिव केसेस। ये बहुत अहम बात है जिसको कि मीडिया में उस तरीके से उजागर नहीं किया जाता। और ये मैं बात कर रहा हूँ CDC की वेबसाइट के ऊपर, मैंने वो शेयर भी किए हैं उसकी स्लाइड्स, कि CDC की वेबसाइट के ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ केसेस, एक्सपेक्टेड डेथ्स इन लेबोरेटरी कंफर्म्ड और नॉट कंफर्म्ड। तो एज एन ER डॉक्टर इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ऑलवेज पेशेंट्स इस तरह के आते हैं जो कि नमूनिया है, COPD एग्जॉस्टिवेशन है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, रीनल फेलियर है, उन सब के सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कफ तो होगी ही होगी। अब मगर ये जरूरी नहीं है कि कोरोना टेस्ट भी एग्जैक्टली हम इन हालात में कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, हमें कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर है कि इन हालात में 3 अहम सिम्टम्स हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, फीवर। अब उनमें से कोई एक भी सिम्टम हो तो हम फौरी तौर पर ये टेस्ट ऑर्डर कर देंगे। जब ये टेस्ट ऑर्डर होगा तो इस सिस्टम में चला गया कि इट इज कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट। अब वो कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट, उसका रिजल्ट आएगा लेट 3-4 दिन के बाद, लेकिन अब वो कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट की अगर डेथ हो जाएगी तो इट विल बी काउंटेड एज कोविड डेथ। तो इस वजह से मतलब ये हुआ, वो क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में जो अमवात की तादाद रिकॉर्ड हो रही है वो सारे भी कोरोना थे, उनका इंतकाल नहीं हो रहा। एग्जैक्टली बिल्कुल। और हमारा ये वेबिनार हमने किया था जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर इमरजेंसी मेडिसिन मेरे साथ 2 थे और मैं वन ऑफ द पैनलिस्ट था। तो उसमें ये हमने सब ने इत्तेफाक किया कि वी मे नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेथ एवर, क्योंकि ये इसमें बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। CDC कहती है कि ये कुछ हफ्तों के बाद हम कंफर्म करते हैं कि पिछले हफ्तों की डेथ वाकई कोरोना थी या नहीं थी, लेकिन जाहिर है कि एक दफ़ा जब डेथ अनाउंस हो गई कि 90,000 डेथ हैं तो वो एक हफ्ते के बाद ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी इसमें से 20,000 कोरोना डेथ नहीं थी या 30,000 नहीं थी।
تو اس وجہ سے یہ ساری کی ساری ڈیتھ کورونا کنفرم ڈیتھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب وہ بات ٹھیک ہے, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, کچھ چند ہزار کا فرق اس میں ضرور ہو سکتا ہے, کچھ چند ہزار کا فرق ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 90,000 اموات میں سے 80,000 اموات جو ہیں وہ کرونا سے نہیں ہوئیں, صرف 10,000 ہوئی ہیں. اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا یعنی کوئی ایشو کریٹ کر لیا جائے. بہرحال اب آپ تدفین کا مسئلہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, میرا وقت ختم ہو گیا کہ تدفین جو بالخصوص مسلمان ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تدفین کا جو معاملہ ہے یہاں وہ بڑا مشکل مسئلہ بنا ہوا ہے. جو لواحقین ہیں وہ بھی بعض اوقات جنازہ اٹینڈ نہیں کر پاتے. وہاں آپ کے یہاں مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں امریکہ میں وہ کس طرح بیہیو کر رہی ہیں؟ بالکل اس سلسلے میں دنیا نیوز کے جو بیورو چیف ہیں معاوض صدیقی, انہوں نے کل اپنی ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے, اور بیسیکلی ان سے میں نے درخواست کی تھی کیونکہ کچھ امام صاحبان نے اس کو بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دیا. تو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہاں پر وہ یہ تمام تدفین کا معاملہ انتہائی خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں. ان کو باقاعدہ طور پر غسل دیا جا رہا ہے, ان کے جنازے اٹینڈ کیے جا رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ. CDC کی ویب سائٹ کے اوپر یہ موجود ہے کلیئر ڈیٹیل میں کہ اگر اس باڈی کو غسل دینا, ان کو واش لکھا ہوا کرنا ضروری ہو تو آپ پروٹیکٹیو گلوز پہنیں. ایون صرف گلوز اور گاگلز بھی کافی ہیں, لیکن اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں وہ اگر پہن لیں تو مزید احتیاط ہے. اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے پھیلنے کا امکان لائیو پرسن کے ذریعے ہوتا ہے, جب اس کے ریسپیٹوری ڈراپلیٹس جب اس کے نکل کے دوسرے کے اس ریسپیٹوری ٹریک میں جائیں گے تب یہ انفیکٹ ہوگا. ڈاکٹر شام صاحب وقت میرا یہاں پہ ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی. ڈاکٹر شام صاحب وقت ختم ہو گیا یہاں پہ, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین. اسلام آباد سیکٹر کے ملک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شامی صاحب, احسن ملک صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, ان سے اس موضوع پر کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے یہ کس حد تک متاثر ہوا کرونا کی زد میں آنے سے, اور کیسے اس میں تجاویز ان کے پاس ہیں جس سے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ گفتگو کا آغاز کریں شامی صاحب, احسان ملک صاحب سے. ملک صاحب السلام علیکم. شامی صاحب جی سن رہے ہیں آپ کو شامی صاحب, ملک صاحب سن پا رہے ہیں آپ کو. ملک صاحب یہ بتائیے کہ جو حکومت نے کنسیشنز دیے ہیں اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی اور ریئل اسٹیٹ کو بھی, تو آپ کے خیال میں وہ کافی نہیں ہے کہ آپ اپنا کاروبار شروع کر سکیں اور ملکی معیشت میں اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں؟ جی السلام علیکم شامی صاحب. وزیر اعظم صاحب نے جو بھی کنسٹرکشن ریلیف پیکیج اناؤنس کیا ہے اس پہ لوگوں کو ابھی کلیئرٹی نہیں ہے. اس وقت اس میں ابہام بہت زیادہ ہیں. جو پیکیج اناؤنس ہوا ہے, جس کا آرڈیننس آیا ہے, اس میں ان لوگوں نے جو بائر ہے اس کو امینٹی دی ہے, لیکن جو سیلر ہے اس کے پاس امنسٹی یا امیونٹی نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ اتنا پریکٹیبل نہیں ہو پا رہا ہے. تبھی لوگوں نے ابھی 1 مہینہ ہو گیا ہے, ابھی تک اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. میں شامی صاحب اس پہ پہلے بھی 1-2 دفعہ پروگرام کر چکا ہوں اور ہم نے ہائر لیول تک اپنی ڈیمانڈز اور پرپوزلز بھجوائی ہیں. آپ کی تجاویز کیا ہے اس میں؟ پرابلم ہے سر, ہمارا جو پرپوزل ہے وہ یہ ہے شامی صاحب کہ گورنمنٹ بیسیکلی اس سیکٹر کو نا اس نے پچھلے کچھ عرصے میں ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو انڈر سٹریس, انڈر پریشر رکھا ہوا ہے, اور ہماری عوام پاکستان کی پبلک کا ایک ہی یہ سیکٹر ہے جس پہ ٹرسٹ لیول قائم ہے. لوگ جس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن گورنمنٹ اس کو ڈائیورٹ کروانا چاہ رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ جو کلیش آ رہا ہے اس وجہ سے لوگ آلٹرنیٹ ایونیوز پہ جا رہے ہیں اور کنسٹرکشن کی سائٹ پہ نہیں جا پا رہے کیونکہ مارکیٹ میں اینڈ یوزر اور بائر اویلیبل نہیں ہے. اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے شامی صاحب کہ ملک میں یہ گورنمنٹ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کر پا رہی. جب تک ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو پائے گی تب تک بہتری نہیں آئے گی, اور اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کے لیے یہ جو شامی صاحب یہ جو احسان ملک صاحب نے ایک خط بھی لکھا ہوا ہے مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کو, اس میں انہوں نے 4 تجاویز دی ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں, انٹرپریٹ کر دیں. 2-3 باتیں تو بڑی اہمیت کی حامل ہیں جو عام فہم بھی ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جو مارگیج اور لون ہے وہ ایزی کیا جائے, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن 2 سے 3% تک
انٹرسٹ ریٹ رکھا جائے تاکہ عام شہری جو ہے وہ گھر لینے کے لیے لون لے سکے. لیکن ملک صاحب یہاں پہ جنہوں نے لون لے رکھا ہے اور جو انٹرسٹ ریٹ میں کمی واقع ہوئی 13.25 سے 8% تک, ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, وہ اگلے سال سے ہوگا. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں جنرل ایمنسٹی مطالبہ تو کوئی بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا کون سا مطالبہ قبول ہوگا. زیرو ریٹ تو نہیں ہو سکتا نا, کچھ نہ کچھ 4%, 5% تو نہیں پڑے گا. انہوں نے کہا کہ 2 سے 3% تک رکھا جائے. اور پھر یہ جنرل ایمنسٹی کی بات کریں, اور تیسری بات بڑی اہم ہے کہ فارمولیشن آف ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی, کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جائے ریئل اسٹیٹ پروڈکٹس کے لیے. جی ملک صاحب. جی جامی بھائی, ایشو پتہ ہے کیا ہے, ہمارا یہ جو سیکٹر ہے یہ ملک کی اکانومی میں, جی ڈی پی میں ایک سائزیبل پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہے, ریونیو جنریٹ کر کے دیتا رہا ہے, بٹ گورنمنٹ کی پالیسیز نے اس سیکٹر کو بالکل ڈرائی کر دیا ہے. ابھی ایشو یہ ہے جو شامی صاحب بات کر رہے ہیں کہ مارٹگیجز اور لونز کی, یہ بات پریکٹیکل ہے, پریکٹیبلٹی ہے اس کی. پوری دنیا میں ہاؤس لون آپ کو 2 یا 3% پہ ملتا ہے. ابھی گورنمنٹ نے یہ جو نیا پاکستان کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے, اگر یہ گورنمنٹ نیا پاکستان کی جگہ صرف HBFC جو ہمارا اپنا پرانا ادارہ تھا ہاؤس بلڈنگ فائنانس, اس کو صرف ایکٹیویٹ کر دیتی اور ریشو 30 ارب روپے کی سبسڈی آپ نے نیا پاکستان کو دے دی, وہ سبسڈی آپ عام پبلک کے لیے دے دیتے اور ان کو 2 سے 3% پہ قرضے مل جاتے, وہ بنی ہوئی پراپرٹی پرچیز کر لیتے, اس سے مارکیٹ میں کیش لیکویڈیٹی اویلیبل ہو جاتی. جو جنرل ایمنسٹی ہے جامی صاحب, اس کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ جو پیسہ ڈالر میں اور باقی چیزوں میں, گولڈ میں, آٹے میں, چینی میں لوگ ایسے مینز یوز کر رہے ہیں جس سے گورنمنٹ کی بکس میں نہ آئیں, وہ پیسہ نکالنے کے لیے آپ کو ایک ایمنسٹی دینی ہے, کیونکہ فورن ریمیٹنس اب آنی نہیں, ایکسپورٹ آپ کی ہوگی نہیں ڈیو ٹو کووڈ-19. آپ کو ملک کے اندر جو پیسہ ہے اس کو سرکولیشن میں لے کر آنا ہے. وہ پیسہ تبھی آئے گا جب گورنمنٹ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم کرے گی. اس سیکٹر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جب بھی ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے وہ ریالٹرز نے کی ہے, ریالٹرز نے لوگوں کا پیسہ لگوایا ہے, انویسٹمنٹ کروائی ہیں, لوگوں کی بلڈنگز بنی ہیں, انہوں نے آگے اس میں پیسے بنائے ہیں. اور ابھی تک کسی سیکٹر نے ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ بھی نہیں کر پایا ہے جب سے یہ گورنمنٹ کا ٹینیور آپ دیکھ لیں, جب سے سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب. اور اب تو بجٹ آنے والا ہے. جی اب حکومت کو چاہیے متعلقہ حکام, یہ بجٹ آنے والا ہے, اب متعلقہ حکام جو ہیں ان کے ساتھ کو مذاکرات کرنے چاہیے, ان کو مطمئن کرنا چاہیے, ان کی بات سننی چاہیے. یہ ٹھیک ہے, یہ مطالبات ان کے جو ہیں ظاہر ہے کہ ان پہ بحث ہوگی, گفتگو ہوگی, ان کو بھی اسے اپنے دلائل دینے پڑیں گے, کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے اور نکالا جانا چاہیے. شامی صاحب لاسٹ بات, ایشو پتہ ہے کیا ہے ہمارا, کہ ہماری گورنمنٹ جب بھی کوئی پالیسی بناتی ہے کسی بھی سیکٹر کے لیے تو اس کی جو ریلیونٹ لوگ ہیں, ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہیں, ان کو آن بورڈ کیا ہی نہیں جاتا. کوئی اکانومسٹ کو بلا لیا جاتا ہے, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بلا لیا جاتا ہے. میں پرٹیکولرلی اپنے سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. ابھی یہ جو کنسٹرکشن پیکیج بنا ہے, نو باڈی واز آن بورڈ کہ وہ اس کنسٹرکشن پیکیج میں اپنی انپوٹ دیتا, اور انپوٹ دینے کے بعد اس کے اندر وہ بہتر ان کو تجویز دے سکتا جس سے یہ پریکٹیبل ہو جاتا. لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ بند کمرے کے اجلاس میں چیزیں سیٹل کر کے درست ہے امپوز کر دیتے ہیں. دیکھیں, آپ کی شکایات اپنی جگہ ہیں, لیکن جو فیصلے حکومت کے ہو چکے میرا خیال وہ تو ریورس نہیں ہوں گے. آپ آگے کی بات کریں اور اپنے لیے جو آپ چاہتے ہیں اس پر فوکس کریں. نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم جو ہے وہ تو اپنا مومنٹم پتہ نہیں پکڑے گی یا نہیں پکڑے گی, لیکن اس کو ریورس کرنا تو مشکل ہوگا نا حکومت کے لیے. نہیں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں شامی صاحب, انشاءاللہ تعالی ہم نے جیسے آپ کو سلیڈ پرپوزل بھی کیا ہوا ہے, ہماری ود ان یہ بیفور عید انشاءاللہ 1-2 بڑی ملاقاتیں ایکسپیکٹڈ ہیں. ہم اس پہ بہت زیادہ ہوم ورک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ پہ پورا یقین ہے. چلیں, گڈ لک سر, بجٹ میں گڈ لک اینڈ بیسٹ وشز سر. یہ بڑا اہم شعبہ ہے, لاکھوں افراد اس سے وابستہ ہیں. ملک صاحب وقت ختم ہو گیا, آپ کا بہت شکریہ. احسان ملک صاحب آپ تشریف لائے. شامی صاحب یہ موضوع یہاں ختم, میرے پاس وقت بہت کم ہے, تو میں جاتے جاتے ذرا آپ کو فیصلہ آباد کے
اور راولپنڈی کے راجہ بازار کے مناظر دکھانا چاہ رہا ہوں جب سے لاک ڈاؤن عملی طور پر ختم ہوا ہے. تو یہ ویژولز آپ پلے کیجئے, ناظرین کو ہم دکھائیں, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ قطر اور کویت میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ آپ ویژولز دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں کے, بالخصوص یہ فیصل آباد کے اور راجہ بازار راولپنڈی کے مناظر ہیں جہاں پہ تل دھرنے کی جگہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی, بالخصوص راجہ بازار راولپنڈی میں, کہ جیسے یہاں پر کوئی ناکہ کھل گیا ہو, فلڈ گیٹ کھل گیا ہو اور لوگ یہاں پر آن پہنچے ہیں. بچے, بوڑھے, بزرگ, خواتین, جوان, سبھی تل دھرنے کی جگہ نہیں اس بازار میں, اور یہ ایک دوسرے سے جڑ کر یہاں سے گزر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب شامی صاحب, قطر اور کویت میں جو شخص ماسک نہیں پہنے گا پبلکلی اس کو جیل بھیجا جائے گا 3 ماہ یا زیادہ سے زیادہ 3 سال کے لیے. اور آج سپریم کورٹ نے بھی جو کہا کہ جی مالز کھولنے کا الزام عدالت پہ نہ لگایا جائے. یہ ہم نے عید کے پیش نظر ہفتہ اتوار مال کھولنے کی بات کی تھی, عید کے بعد ہم مزید دیکھ لیں گے. ہم تو قرنطینہ میں جو سہولیات ہیں ان کا رونا رو رہے ہیں کہ وہاں 10-10 بندے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. شامی صاحب کنکلوڈ کیجئے گا اور پھر ہم ناظرین سے اجازت چاہیں گے. بات یہ ہے کہ سپریم نے جو حکم جاری کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ سب فلڈ گیٹ کھل گیا ہے. اب یہ موضوع جو ہے, یہ دائرہ سپریم کورٹ کا تھا ہی نہیں, یہ انتظامی معاملہ ہے. میں انتظامیہ پہ چھوڑنا چاہیے, اور ہم بہت مشکل میں گر گئے ہیں, بہت خطرے میں گر گئے ہیں. اللہ ہم پہ رحم کرے. ہم بار بار یہی دعا کر سکتے ہیں, اے اللہ ہم اپنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں رحم کا ہمارے اوپر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے لیے راستے کشادہ کر دے, زندگی آسان بنا دے. بالکل ٹھیک. اٹارنی جنرل صاحب نے بڑی اہم بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ عدالت کے حکم کے بعد لوگ لگتا ہے کہ شاید کرونا کو سیریس نہیں لے رہے. عدالت سے استدعا ہے کہ ریمارکس دیتے ہوئے, یہ فیصلہ دیتے ہوئے معاملے کی سنجیدگی کو مد نظر رکھا جائے. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے اب ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.